السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ہے۔ 13 رجب المرجب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور دل و جان سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے، تو اس کا یہ محبت کرنا اللہ کی ذات سے یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں لیکن صحابہ سے محبت نہیں کرتا، تو اس بندے کی محبت بھی بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتا ہوں لیکن صحابہ کرام میں سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، تو اس بندے کا یہ محبت کا دعویٰ کرنا صحابہ کرام کے بارے میں یہ فضول جائے گا۔ میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرما لے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس صحابی کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ ان صحابہ کرام کے اندر جو ہمارے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سنیں گے، ان کی شان فضیلت کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ احادیث کی تمام کتب کے اندر جو سب سے زیادہ حدیث پاک مولا علی کی شان میں آئی ہے، کسی صحابی کے حق میں نہیں نازل ہوئی۔ کسی صحابی کے بارے میں اتنی احادیث مروی نہیں ہے جو جتنی احادیث مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، میں حکمت کا گھر ہوں اور تم اس کے دروازے ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اے علی تم اس کے دروازے ہو۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے مدینہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھی آپ مجھے مدینہ میں بچوں عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تم کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا نائب ان کا بھائی ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح تم میرے نائب بن کے مدینہ میں رہو۔ یہ مقام سرکار علیہ السلام نے مولا علی کا بیان کیا۔ اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تم میرے نائب ہو، نائب خلیفہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور غزوہ خیبر کے میدان کے اندر مولا علی اکیلے نے، کہ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کا مولا علی نے اکیلے دروازہ اکھاڑ کے اور اپنی کمر پہ جب رکھا تو صحابہ کرام جو جنگ والے تھے اس دروازے پہ چڑھ کے قلعے میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت ایک مشہور شعر مولا علی نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں جنگل میں رہنے والے ایک شیر کی طرح خوفناک شکل و صورت رکھتا ہوں۔ یہ مولا علی کا دبدبا تھا، مولا علی کی طاقت تھی۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب مولا علی نے وہ خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھیڑا، اس کے بعد 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھا کے ظاہر بھی کیا۔ اتنا پاورفل وزنی دروازہ تھا، اکیلے مولا علی کی یہ طاقت تھی۔ تو میرے معزز ناظرین، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل و جان میں ہو، اہل بیت کی محبت، اور ان 5 تن پاک صحابہ میں جو مقام مولا علی کا ہے کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 18 صفات ایسی ہیں کہ جو صرف مولا علی میں ہے اور کسی صحابی میں موجود نہیں ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں جس جس مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد اس سے پہلے کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے،
ان ایمان والوں کا امیر مشیر مولا علی کو سمجھا جائے۔ یہ ابن عباس فرما رہے ہیں، یہ ہے مولا علی کا مقام، مولا علی کی شان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری سی بیٹی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا مولا علی کے نکاح میں دی۔ اور میرے معزز ناظرین، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام، ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام عادل بھی ہے، عدل و انصاف والے ہیں، زہد و تقوی والے ہیں، کوئی کمی بیشی کے لحاظ سے ہم کسی کو فرق نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔